اللہ پاک نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم۔ اللہ پاک نے فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ اور اللہ کریم دی بارگاہ وچ او فرشتے کہتے ہیں مولا کتنا سونا قرآن ہے، مولا تیرا کتنا سونا کلام ہے، مولا کڑی شانہ والا قرآن ہے، مولا کتنی سونی سورت یاسین ہے، مولا کتنی سونی سورت طٰہٰ ہے۔ حدیث مبارکہ دے الفاظ نے فرشتے کہتے ہیں مولا او کتنی شان والی امت ہوے گی جنوں تو قرآن ادا کرے گا۔ اللہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ سینہ بنجر ہے جویں کہندے نا زمین کلر والی وہ فصل نہیں ہوندی، فرمایا کہ وہ سینہ بھی کلر زمین دی طرح سینہ بھی بنجر ہے جس سینے وچ قرآن دی ایک آیت بھی سما نہ سکی، ایک آیت بھی نہیں یاد کر سکیا، باقی سارے کام سکے، فرمایا ایک آیت بھی نہ زبانی یاد کر سکے، وہ سینہ بنجر ہے۔ وہ سینہ کڈا سونا ہے جس سینے وچ رب دا قرآن آ جائے۔ کہ تیرے تے میرے لجپال آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر چمڑے دے وچ قرآن پاک نو رکھیا جاوے تے اگ اثر نہیں کردی، اگر چمڑے دے وچ قرآن پاک نو رکھیا جاوے تے فرمایا اگ اثر نہیں کردی۔ یہ سرکار نے مثال دے ذریعے گل سمجھائی ہے، لوگوں تہاڈا جیڑا ماس ہے نا بھی ایک چمڑا ہے، یہ بھی سکن ہے، فرمایا کہ جس سینے دے وچ رب دا قرآن آ جائے اللہ انہوں بھی نہیں عذاب دینا، فرمایا کہ او بندہ قبر دے عذاب تو بچ جاندا ہے۔ ان صحابہ کرام بیٹھے ہوئے نے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں میرے صحابہ تھانوں میں ایسے بندیاں دا دیدار نہ کرواواں جنہ دے اوتے اللہ نے دوزخ دی اگ حرام کر دیتی، فرمایا دوزخ دی اگ تو بری ہو گئے نے، جنت دے نیڑے ہو گئے نے۔ صحابہ کرام نے عرض کی تھی آقا کیوں نہیں سرکار مہربانی فرماؤ اسی بھی انہاں لوکاں دے چہریاں نوں ویکھ لئیے جنہ دے اوتے اللہ کریم نے دوزخ دی اگ حرام کر چھڈی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے پیارے صحابہ جیڑا بندہ علم دین پڑھدا ہے اس کلاس دے وچ جا کے بیٹھ جاندا ہے، علم دین پڑھنا شروع کر دیندا ہے، فرمایا اللہ اوتے دوزخ دی اگ حرام کر دیندا ہے۔ لوگوں کوئی دنیا کی تعلیم حاصل کرتا ہے، دنیاوی تعلیم ہندو بھی حاصل کرتے ہیں، سکھ انگریزی عیسائی ہر بندہ تعلیم حاصل کرتا ہے، لیکن دین دا علم اللہ انہوں ہی عطا کرتا ہے جڑا رب رسول دا پیارا ہوندا ہے۔ فرمایا کہ قرآن دی دولت اللہ انہوں عطا کرتا ہے، سرکار دی محبت اللہ انہوں عطا کرتا ہے، سرکار دی حدیثاں وہی بندہ یاد کرتا ہے، قرآن پاک نے فرمایا وہی بندہ پڑھتا ہے، قرآن پاک دی بار بار وہی بندہ تلاوت کرتا ہے۔ لوگوں دنیا دنیا کتاباں نے ایک باری بندہ کتاب پڑھ لے دوجی باری بندے دا دل اکتا جاتا ہے، بندہ بور ہو جاتا ہے، دوجی باری کتاب کھولن نوں جی نہیں چاہتا۔ لوگوں قرآن دا معجزہ ہے، قرآن نوں جدوں بھی کھولیے جدوں بھی پڑھیے چاسی وکھری ہے۔ موجانے تیرے غلاماں دیا موجانے موجانے تیرے غلاماں دیا موجانے 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 تیرے غلاماں دیا موجانے۔ فرمایا اللہ دے قرآن دی شان ہے جیڑا بھی اللہ دے قرآن نو پڑھدا ہے اللہ کریم انہوں کتنا رزق عطا کردا ہے۔ ساڈے استاد محترم فرماندے نے پترو جیڑا بھی قرآن نو دلوں پڑھدا ہے قرآن نو پڑھ کے سمجھ کے عمل کردا ہے پھر قرآن پڑھدے نو کدی بھکھیا نہیں رہن دیندا۔ فرمایا جیڑا بھی قرآن دے نال پیار کردا ہے جیڑا بھی قرآن نو اپنے سینے دے وچ بسا لیندا ہے جیڑا بھی اللہ دے قرآن دے نال پیار کردا ہے لوگوں اگلی زندگی دے وچ بندہ کامیاب ہو جاندا ہے، جیڑی اگلی زندگی ہمیشہ رہن والی او دے وچ بھی اللہ کامیابی عطا فرما دیندے نے۔ لوگوں اللہ دا قرآن او قرآن تیرے تے میرے لجپال آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ اللہ دے قرآن دی تلاوت کریا کرو۔ الف لام میم، اللہ صحابہ میں تھوڑے سامنے پڑھیا ہے الف لام میم، یہ ایک حرف نہیں ہے تین حرف نے، الف لام میم فرمایا تین حرف نے۔ صحابہ جیڑا بندہ ایک حرف پڑھے گا اللہ 10 نیکی عطا کرے، یعنی جن نے الف لام میم پڑھیا اللہ انہوں 3 نیکی عطا فرما دے گا۔ نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں
ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਟੀਚਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਕੂਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਟੀਚਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਕੂਲੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮਾਸਟਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੋ ਵੀ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੁਤਲਕਾ, ਉਹਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦਿਲ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਰਦੀ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਉੱਠਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਜ਼ੂ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮੁਫਤੀ ਮੁਨੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, آپ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی। آپ فرماندے نے ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਸੀਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾਵਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਡਾਢੀ ਆਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, موبائل ہر پاسے LCD ہر طرح کی فرمایا کہ فحاشی پھیلی ہوئی ہے، وہ پھر بھی اللہ دا شکر ادا کر کے جوانا اللہ نے تم توفیق دی تم سیتے آ گیا۔ کہ موبائل دے پیچھے ساری رات نہیں لگا ہے، ساری رات ٹی وی ڈرامے دے پیچھے نہیں گزار دیتی، نہیں فرمایا عشاء دی پڑھ کے سو جا، صبح فجر دی بعد جماعت پڑھ، اللہ تینوں ساری رات جاگ کے عبادت کرنے دا ثواب عطا فرما۔ لوگوں ایک دنیاوی تعلیم واسطے سٹوڈنٹ جاندا ہے، اودی حاضری متعلقہ ٹیچر لگاندا ہے، لیکن تیرے تے میرے لجپال کا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جڑا بچہ قرآن پاک پڑھنے دی نیت دے نال اپنے گھروں باہر پیر رکھدا ہے، فرمایا اللہ دے فرشتے آ کے پر بچھا دیندے نے، تائیوں آکھدے موجاں نے تیرے غلاماں دیاں، یہ سرکار دے صدقے مدعا نے، ورنہ سانو کون پوچھدا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، میرے آقا تو نے خرید کر مول کر دیا، تو کیوں نہ اسی سرکار دے نعرے مارے، سرکار دے صدقے مدعا نے، موجاں نے تیرے غلاماں دیا، موجاں نے تیرے غلاماں دیا۔ فرمایا لوگوں جڑا قرآن دی محبت لے کے بچہ اپنے گھروں باہر نکلدا ہے، فرمایا جدوں پہلا قدم باہر ٹکاندا ہے اللہ دے فرشتے آ جاندے نے، اللہ دے حکم دے نال فرمایا حافظ قرآن دے پیراں ہیٹھ آ کے پراں نوں بچھا دیندے نے، اور لوگوں دنیاوی تعلیم والا او دا کالج دے وچ یونیورسٹی سکول دے وچ حاضری لگدی ہے، لیکن جدوں دین دا طالب علم چلدا ہے، فرمایا کہ جدوں اپنے ادارے دے وچ پہنچدا ہے او دی حاضری اللہ دی بارگاہ دے اندر لگدی ہے، او دی حاضری اللہ دی بارگاہ دے اندر لگدی ہے، او تیرے تے میرے لجپال کا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان سنی اپنا ایمان تازہ کری، فرمایا جیڑا بچہ قرآن پاک دی محبت لے کے اپنے گھروں باہر پیر رکھدا ہے، فرمایا جنے قدم چل کے مدرسے ول جاندا ہے، اور جنے قدم چل کے مسجد ول جاندا ہے، اللہ او دے ہر قدم تے بدلے فرمایا اونے محل جنت دے وچ تعمیر کر دیندا ہے، اور لوکو اونیاں کوٹھیاں او دے نام دیا، اونے بنگلے او دے نام دے، عالی شان محلہ اس بندے دے نامے کر دیتے جاندے نے جڑا قرآن پڑھنے واسطے نکلدا ہے۔ فرمایا کہ جدوں بچہ چلدا ہے جس گلی دے وچوں گزردا ہے او گلی بھی دعاواں کردی ہے، مولا اینوں بخش دے، مولا تے اپنا فضل و کرم فرما دے۔ فرمایا کہ اپنے استاد صاحب دے کول جا کے بیٹھ جاندا ہے، علم دین حاصل کردا ہے، جدوں کلاس دا ٹائم مک جاندا ہے او بچہ قرآن پاک پڑھ کے حدیث مبارکہ دا درس لے کے جدوں اپنے گھر واپس آندا ہے او زمین بھی دعاواں منگدی ہے، تیرے تے میرے لجپال آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماندے نے او زمین دا ٹکڑا بھی ناد کردا ہے میرے اوتے حافظ قرآن چل رہا ہے، حافظ قرآن بھی ہوے جنوں قرآن بھی یاد ہوے، چہرے تے سنت مصطفیٰ بھی ہوے، 5 وقت دا نمازی بھی ہوے، قرآن نوں پڑھن والا بھی ہوے، نبی دے فرامین نوں منن والا بھی ہوے، اے نہیں کہ صرف پڑھ لیا بھلا چھڈیا نہ یہ ساری عزتاں اونوں لبھدیاں جڑا قرآن پڑھ کے اونوں یاد بھی رکھدا ہے۔ فرمایا زمین دا ٹکڑا ناد کردا ہے، او زمین دا ٹکڑا او دے واسطے دعاواں کردا ہے، او جنے قدم چل کے جاندا ہے اونے فرمایا او دے نام دے محل جنت دے وچ تعمیر کیتے جاندے نے۔ فرمایا جدوں شامی او سٹوڈنٹ اپنے گھر ول واپس لوٹدا ہے اللہ دے فضل دے نال او دے سارے گناہ معاف کر دتے جاندے نے۔ موجاں نے تیرے غلاماں دیا، موجاں نے تیرے غلاماں دیا۔ پھر دیکھو نا کتنا سونا علم ہے، یہ مطلب ہے نہیں کہ کلا میں نہیں آخدا، اللہ دا فضل ہے، اسی بھی سارا کچھ پڑھے ہیں، لیکن ایک گل میری یاد رکھنا، دین دے بھی سارے تعلیم حاصل کیتی ہے، دنیاوی تعلیم بھی حاصل کیتی ہے، لیکن نچوڑ یہی کھڑیا جنہ سکون دین دے وچ ہے، ٹھیک ہے باقی علوم بھی ہے نے، ساری کتاباں بچہ پڑھدا ہے، ساری رات محنت کردا ہے، لیکن اللہ دا قرآن او کتاب ہے یار جہدا ویکھنا بھی ثواب ہے، یہ وہ کتاب ہے جہدا ویکھنا بھی، بولو جہدا ویکھنا بھی،
جنوں چمنا بھی، جنوں پڑھنا بھی، جنوں دیکھنا بھی، جیدا سننا بھی ثواب ہے. سبحان اللہ. دنیا دی جنیاں بھی کتاباں نے کسی دے اوتے غلاف نہیں چڑھایا جاتا. جنی مرضی وڈی تو وڈی کتاب ہوے اوتے غلاف نہیں چڑھایا جاتا. یہ اللہ دا قرآن ہے جہدی شان ہے کہ جہدے اوتے غلاف چڑھایا جاتا ہے. سبحان. یہ اودی اللہ پاک نے جڑی عزتاں شانہ عطا کیتیاں نے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں یہ قرآن او کتاب ہے. حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک نے خود انہوں پڑھیا ہے. پتہ کیڑیاں صورتاں اللہ پاک نے پڑھیا؟ اپنی شایان شان، اپنی شایان شان. اللہ پاک نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم. اللہ پاک نے فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. جدو اللہ پاک نے لکھے کلمات اللہ پاک نے خود ادا فرمائے نے، اللہ پاک نے قرآن پاک دے کلمات دہرائے نے. ہن اللہ کریم دی بارگاہ وچ او فرشتے عرض کردے نے مولا اے کڈا سونا قرآن ہے، مولا تیرا کڈا سونا کلام ہے، مولا کڑی شان والا قرآن ہے، مولا کڈی سونی سورت یاسین ہے، مولا کڈی سونی سورت طٰہٰ ہے. حدیث مبارکہ دے الفاظ نے فرشتے عرض کردے نے مولا او کڈی شان والی امت ہوے گی جنوں تو قرآن ادا کرے گا. اللہ اور فرشتے عرض کردے نے مولا اے کڈا سونا قرآن ہے، تو جدے اوتے اتارے گا او کڈا سونا ہوے گا، او کڈا سونا نبی ہوے گا. مولا جدے اوتے تو قرآن نازل کرے گا او قوم کڈے نصیبہ والی ہوے گی جدے ول قرآن جاوے گا. مولا زبان کڈی سونی ہوے گی جس زبان دے اوتے اللہ دے قرآن دی تلاوتاں ہون گیاں، اور زبان کڈے نصیبہ والی ہوے گی جڑی اللہ دے قرآن دی بار بار تلاوت کردی ہوے گی. یعنی لوگوں فرشتیاں نے سانو ایک پیغام دیتا ہے کہ خاموش پیغام دے کے گئے نے او قوم او سرکار دی آخری امت تھانو مبارک ہوے. اے قرآن او قرآن ہے جس نال رب نو بھی بڑا پیار ہے، جس نال رب بھی بڑا پیار کردا ہے، جبریل امین بھی بڑا پیار کردے نے، تے تیرے تے میرے لجپال کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی بڑا پیار کردے نے. لوگوں جس دل دے وچ جس سینے دے وچ اللہ دا قرآن سما جاندا ہے، فرمایا قیامت دا دیہڑا ہوے گا اللہ فرماوے گا حافظ قرآن دے ماپے کتھے نے. اتنے تو لوگ عزت نہیں کرتے کون ہے حافظ. یہ میں کئی سنیا حافظ نو گالاں کڈدے نے. یہ جہالت دی انتہا. بچے بچارے مسجد تو پڑھ کے نکلو حافظ آ گیا نہ ایڈی وڈی گال کری بچارے. اور بچے دا حوصلہ وہ بھی کڈ سکدا سی، کوئی جواب دے سکدا نہیں. بچارے نے صبر کیتا. میں خود ایک نہ سنی، خود اپنے کنا نہ سنیا. بچارے پڑھ کے نکلتے ہیں باہر، دو تین بیٹھے ہوندے نے، ہاں جی آ گئے ہو، سرکار دی حدیث سنی. باقی ریسرچ کرنا بعد کی گل ہے، اپنی سوچ اپنی جگہ ہوندی ہے. بعد با نصیب بے ادب بے نصیب کدی سوچ نہیں یہ پڑھ کے کیا ہے. ذات دا کوئی بھی یار ذاتا دا کچھ نہیں. اتنے تو بندے دی محبت چکی تھی جاندی، نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ لے. جی میرے آقا ویکھن تے اپنے امتی دا دل ویکھ لے. یہ تو نصیباں دی گل ہے. بلال حبشی رنگ دا کالا ہوئے لیکن دل دا چٹا ہے. پھر سرکار نے کنی شان عطا کی تھی. سرکار نے باہ پھڑ کے فرمایا چڑھ خانے کعبے دی چھت تے، فرمایا جڑا ساڈا ہو جائے اسی اونوں اونچا مقام دیندے ہاں. کدی بھی حافظ قرآن نو حقارت دی نگاہ ول نہ ویکھی. سرکار دی حدیث سنی. سرکار نے فرمایا جن نے حافظ قرآن دی عزت کی تھی انہیں مجھے نبی دی عزت کی تھی. اللہ ادھر پیچھے بڑھ کے بعد بڑے کی کچھ کر دینے. سرکار دی حدیث فرمایا جن نے کسی عالم دین دے نال مصافحہ کیتا، فرمایا اے نہ ویکھ کون اے ویکھ کھلوتا کتے ہے، اے نہ ویکھ کون اے ویکھ دی زبان چوں نکلدا کی ہے، کی پڑھ کے سناندا ہے مینوں. میری سرکار نے فرمایا جن نے کسی عالم دین دے نال مصافحہ کیتا انج نہ سمجھی کہ او دے نال نہیں، فرمایا انج سمجھی کہ میں نبیاں دے سردار دے نال مصافحہ کیتا. یہ سرکار نے پروٹوکول دیتا ہے جڑا دین والا جے. فرمایا جڑا ساڈے دین تے چلے پھر اسی نوں کنی شاناں عطا کردے ہیں. تے ذرا غور کری جدوں تو حافظ قرآن نوں گال کڈدا ہے کیا میرے نبی دا دل نہیں دکھدا ہوے گا؟ یار یہ میرا امتی قرآن پڑھدا لوکی نوں گالاں کڈدے نے. سوچ سمجھ کے بولیا کر. بزرگاں نے فیصلہ کر چھڈیا ہے لوکو تلواراں دے زخم ایک دن مٹ جاندے نے لیکن جڑے زبان دے تیر نے نا یہ نہیں مٹدے. زخم ایسے لگ جاندے نے نسلاں گزر جاندیاں نے زخم نہیں مٹدے. اس وجہ تو میرے ویر کبھی بھی جڑا دیندار بندہ ہے کوئی بھی جن داری شریف رکھ لیے
انہوں نہ مذاق اڑا بلکہ یہ سمجھ کے یار نے میرے نبی دی سنت رکھ لی اللہ مینوں بھی توفیق دے ہے گل سلاح دے سرکار دی میں دونوں حدیثاں رکھ چھڑیاں کدی بھی دیندار بندے دے نال دو نمبری نہ کری بلکہ سرکار ارشاد فرماندے نے جڑا بچہ قرآن پاک پڑھدا ہے نا قیامت والے دہاڑے اپنے خاندان دے وچوں 10 بندیاں دی سفارش کرے گا ہن تسی سارے سمجھدار بیٹھے ہو کہ بچہ قرآن پاک پڑھدا ہے جڑا اس بچے نال پیار کرے گا پھر انہیں سفارش بھی تو وہی کرنی ہے میں مثال دیتی ہے اس بچے نو جڑا بندہ پروٹوکول دے گا یار بچے تو قرآن پاک پڑھیا تو دسو پھر دلوں دعا بھی کرے گا تو جے تو انہوں دیتا مینا اور کی کر لیا پھر کی ہوا قرآن پاک بڑھیا پھر کی ہوا میں کہا تو میرے بیگ کے سامنے سوتے اخلاص ہی پڑھ کے سنا دیتے تجوید دے نال لگ دے چھکے چھوٹے جان گے تیرے تو کی سمجھدا کہ سوکھ ہے نا یہ بڑی بڑی چیز ہے فرمایا 10 بندیاں دی سفارش کرے گا حافظ قرآن تو سرکار فرماندے نے پھر وہ جنہ دی سفارش کرے گا اللہ انہاں دی بخشش کر چھڑے گا اور 10 بندیاں نے ایک بچے نے لے کے جانا جن نے اپنے سینے وچ قرآن بسا لیا پھر میری سرکار ارشاد فرماندے نے قیامت دا دن ہوے گا اللہ فرماوے گا حافظ قرآن دے ماپے کتھے نے ایک بند کر دے حافظ قرآن دے ماپیاں نوں کھڑیا کیتا جاوے ہن سنی ساڈے کول ساڈا شعبہ ہے ہر طرح دی ہر بندے دی گل سننی بھی پیندی ہے ہر طرح دی گلاں سننیاں پیندیاں ایک ماں آئی کہنے لگی جی میں اپنے بچے نوں حافظ نہیں بنانا میں کہا ریزن کی آخر وجہ کی تیرے دل وچ ہے کی ہے دماغ وچ ہے کی ہے کہنے لگی جے میرا پتر مولوی بن گیا جے میرا پتر حافظ بن گیا تے کھانا کتھوں ہے یہ اکثر جملہ بولیا جاتا ہے اور جی میرا بچہ حافظ بن گیا یہ کمائے گا کتھوں ایتھے بھی سرکار دی حدیث پیش کر دواں سرکار دی بارگاہ ایک بندہ آیا 2 بھائی سن ایک دا بڑا ہی کاروبار سی ایک سرکار دی بارگاہ بیٹھا رہندا سی سرکار دی گلاں سندا رہندا دونوں بھائی سن ایک بھائی دا دنیاوی کاروبار سی تسلی کر دوں آسان لفظاں ایک دا دنیاوی کاروبار سی تے ایک دا دین دا سی سمجھ آ جائے گا وہ سرکار دے کول بیٹھنا قرآن پاک دی تلاوت کرنی سرکار دی گلاں سننیاں وہ جہاں کاروبار سی جہاں اج کل جو 4 نوٹ آ جان نا وہ تون دے وچ سریا آ جاندا وہ ماڑے بندے دی گل ہی نہیں سندا ہے بڑا آکڑ کے کھلوندا ہے وہ کی ہو گیا جی تو کما لیا ہے تو دوجے نوں حقیقت نہ سمجھ ایویں وہ بندہ سرکار دی بارگاہ حضور میں اتنی محنت کردا میرا اتنا کاروبار ہے اج جڑا تواڈے کول بیٹھا رہندا ہے حضور اینوں بھی بھیجیا کرو نے بھی کوئی محنت کرے کوئی کما کے لیاوے سونی سرکار دی حدیث سرکار نے فرمایا چپ کر جا اللہ تینوں بھی دے رہا ہے ادھر صدقے دے رہا ہے گل سمجھی فرمایا تینوں بھی اللہ دے رہا ہے ادھر صدقے دے رہا ہے کہ تیرا ویر قرآن پاک پڑھ رہا ہے یعنی کدی نہ سوچی کہ بچہ بھوکا مرے گا قرآن پاک دی برکت دے جس خاندان چ ایک حافظ قرآن پیدا ہو گیا وہ 10 بندوں نے لے نہیں گیا پھر یہ حافظ قرآن دی شانہ نے اللہ فرمائے گا حافظ قرآن دے ماپے کھڑے ہو جاؤ ہن کنی شانہ اللہ کریم عطا کرے گا اللہ فرمائے گا حافظ قرآن دے ماپیاں نوں اج قیمتی ترین جوڑا پہنایا جائے گا کتوں کھائے گا آج تیریاں بھی موڈا لا چھڑیاں یہ بھی کھا رہا تو تیریاں بھی موڈا لگی اللہ فرمائے گا انہوں سب تو مہنگا ترین لباس آج حافظ قرآن دے ماپیاں نوں پہنایا جائے گا پتہ کتنا مہنگا لباس ہوئے گا سرکار دی حدیث ہے میری سرکار فرماتے ہیں ساری دنیا کٹھی ہو جائے سارے کٹھے ہو جائیں بڑے بڑے کٹپایا چودھری فرمایا سارے کٹھے ہو جائیں ساری دنیا ایک پاسے وہ حافظ قرآن دے ماپیاں نے جڑے اللہ نے کپڑے دیتے ہیں فرمایا پوری دنیا بھی وہ مول نہیں لا سکتی نہیں گل سمجھے پوری دنیا دے سارے امیر تو امیر ترین بندے کٹھے ہو جان لیکن اس جوڑے دی بولی نہیں لا سکتے فرمایا اتنا قیمتی جوڑا اللہ کریم حافظ قرآن دے ماپیاں نوں عطا کرے گا پھر اللہ فرمائے گا کہ اج حافظ قرآن دے ماپیاں نوں سونے دا تاج پہنایا جائے گا سونے دا تاج یہ مسئلہ یاد رکھنا دنیا دے اوتے صرف مرد واسطے چاندی دی گوٹھی پانا جائے دے اس تو علاوہ کوئی تانبا کوئی پتل ہے کوئی سونا ہے فلانے دربار دی مندری ہے فلانے میں کہا پوتا میں مندا میں کہ لیا پائیاں نے نہ صرف چاندی دی گوٹھی وہ بھی 4.5 ماشے کا وزن ہے ایک نگ ہوے یہ مقدار بیان کیتی گئی وگنا اس تو علاوہ کسی نے 5 پائیاں 6 پائیاں وہ کچھ اور تو ہو سکتا ہے پیر نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے مسئلہ ہاں مسئلہ بھی نہ اصلاح بھی ہو جائے ٹھیک ہے یہ مسئلہ یاد رکھنا وگنا لیکن قیامت والے دیہاڑے حالانکہ مرد واسطے سونا پانا جائز نہیں ہے لیکن قیامت والے دیہاڑے اللہ کنیا شانہ عطا فرمائے گا کہ حافظ قرآن دے ماپیاں نوں اج سونے دا تاج پہنایا جائے گا ہجے بھی سارے نہیں بولے گل اگلی ہوگی راڈی فرمایا تو تاج دی روشنی پتہ کتنی ہوے گی سورج دی روشنی دے نالوں بھی زیادہ روشنی ہوے گی اور اتنا قیمتی اللہ کریم سونے دا تاج بنائے گا پھر حافظ قرآن دی باری آئے گی اللہ فرمائے گا چل بھائی سورہ فاتحہ تو شروع ہو جا یہ تو جنوں آیا پھر وہی پڑھے گا اللہ فرمائے گا چل بھی سورہ فاتحہ تو شروع کر دے قرآن پڑھدا جا تے جنت دی کوٹھیاں چڑھدا جا سبحان اللہ قرآن پڑھدا جا تے فرمایا کہ اپنے اونچے درجے پاندا جا اے قرآن دی برکت ہے فرمایا جدوں والناس تک پہنچے گا قرآن مکمل ہوے گا جنت دے چوئی مالا اپ دے قرآن دا ہوے گا سبحان اللہ تے امام الانبیاء دے غلاموں قرآن دی بڑیاں برکتاں نے قرآن بندے نوں بھکھیا نہیں رہن دیندا ساڈے استاد ہی فرماندے سی پتر پڑھ لو قرآن تسی
قرآن تھانوں کبھی بھکھیا نہیں رہن دے گا. یہ قرآن دی برکت ہے. جہاں بھی قرآن دے نال پیار کرتا. ایک گل سن لو آخر تے, ایک اللہ دے بزرگ, اللہ دے نیک بندے, اللہ دے پیارے قبرستان چ گزرے. اسی بھی قبرستان چ گزرتے ہیں. کچھ چند بندے ہوتے ہیں جانے جانے سلام بھی کہتے ہیں, فاتحہ شریف بھی پڑھتے ہیں, چند بندے وگنا تو ہور تیز کر دیں. وہ چلو یار کچھ نہیں کر سکتے, جانے جانے انہیں تو کہہ سکتے نا, اے شہر خاموشہ کے رہنے والوں السلام علیکم. خاموش شہر ہے وہ. انہوں نے کئی قبرستان چ پے ہونے جڑے کہتے ہیں بڑھیا ہو کے داڑھی رکھ لیں گے, کئی کہتے ہیں بڑھیا ہو کے نمازاں پڑھ لیں گے, کئی کہتے ہیں بڑھیا ہو کے تسبیحاں پھیر لیں گے. لیکن جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں. بھی سارے بن فوت کی ہوئی ہے. یہ سانو سارا پیغام دیتا جاتا. تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک, تو یہاں زندہ رہے گا کب تک, کب تلک آنے والی آ کر رہے گی یاد رکھ. روح تیری رگ رگ سے نکالی جائے گی, تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی. کر لے توبہ, رب کی رحمت ہے بڑی, ورنہ قبر میں ہوگی سزا بہت کڑی. وہ پیارے قبرستان تو گزرے, ویکھا کہ بندے نو عذاب ہو رہا ہے. اگے چلے گئے, دوبارہ کم تو پھر واپس آئے نا جدوں ویکھیا کہ وہی قبر والے نو جنتی لباس تے موجاں بڑی ٹھاٹ باٹ. اللہ دی بارگاہ جد کی مالک کی ماجرا ہے. اگے میں لنگ کے گیا, اس بندے نو عذاب ہو رہا سی, مالک آخر حکمت کی ہن آیا تو جنتی لباس. سنی ہن جڑا اپنے بچیاں نو قرآن پڑھاندا ہے کنیاں برکتاں لبدیاں. اللہ پاک نے فرمایا میرے پیارے گل سن, یہ بندہ بڑا ہی گناہگار سی, انہیں بڑے گناہ کیتے نے, مینوں بڑا ہی ناراض کیتا ہے. یہ دی پکڑ ہو گئی سی, لیکن یہ دی بخشش کیویں ہوگی سن لے. یہ جدوں بیمار ہویا, یہ دی بیوی امید دے نال سی. انہیں اپنی بیوی نو وصیت کر کے آیا, جے میرے بعد پتر پیدا ہویا تو انہوں حافظ قرآن بنانا. کی بنانا ہے؟ قاری صاحب بیٹھے نے اج کل ساڈے پتہ کی پہلو پلاننگ شروع ہو جاتی, میرا پتر ڈاکٹر بنے گا, میرا پتر انجینئر بنے گا, فلاں بنے گا, فلاں بنے گا. جدوں کتے بھی نہیں نہ چلدا کہندا مدرسے پا دے. سچی گل ہے, بالکل سچی گل. جڑا کتے بھی نہیں چلدا کہندا مسیتے پا چلو انہوں مدرسے چھڈیا, تو لنگر بھی کھائے گا, چلو پڑھ لے گا, نہیں تو لنگر تو کھائے گا. جدوں اوتھے بھی بچہ نہیں چلدا, دیکھیا مدرسے کی ہوندا ہے. اور بھائی تو بچے وہ چھڑے گا جڑا بیچارہ سکولے نہیں چل سکیا. میرا گل کرنے کا مقصد ہے کہ اسی دین واسطے وہ بچہ دی جڑا سب تو ذہین ترین ہوے. ذہین ترین, میں تمہیں اپنی گل دسدا, میٹرک دے بڑے اچھے نمبر ہے. میرے ٹیچر کہندے چاچو جی میرا جنت کر دے. انہوں نے ٹیچر نے آخیا کہ انہوں نے نمبر بڑے چنگے لے میٹرک دے وچوں سائنس دے نال, انہوں نے تسی نا ادھر ڈاکٹر کے شعبے چ پاؤ. میں کہا نا اسی دین دے ڈاکٹر بننا. میں کہا نا اسی آ پڑھنا ہے, ادھر تو سارے جانتے ہیں, ادھر کنے آنا ہے. میں کہا نا اسی آ پڑھنا ہے. یہ دین دیا برکتاں نے. اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے پیارے سن, یہ اپنی بیوی نو وصیت کر کے آیا سی. کہہ کے آیا سی جے تے اللہ نے دتا مینوں پتر تے تو میری گل یاد رکھنی ہے, پتر نو حافظ قرآن بنانا ہی. اے میرے پیارے سن, اگے اس بندے نو عذاب ہو رہا سی. اج پہلا ہی دیہڑا ہے, اج پہلے دن یہ پتر مدرسے گیا. استاد صاحب نے فرمایا کہ بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے میرے پیارے زمین دے اتے یہ بچے نے آخیا کہ یا اللہ تو بڑا رحمان ہے, مولا تو بڑا رحیم ہے, مولا تو بڑا کریم ہے, مولا تو بڑا غفور رحیم ہے. اے میرے پیارے دس زمین دے اتے یہ پتر آخے کہ اللہ بڑا رحمان ہے, اللہ بڑا غفور رحیم ہے. تو یہ دس یہ پتر نے آخیا کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے. دس پھر میں گناہ معاف کرتا ہے کیوں نہ کرتا. فرمایا بچے نے بسم اللہ پڑھی اج پہلے دیہڑے جا کے, اس بچے دی بسم اللہ پڑھنے دی برکت نال میرے پیارے میں اے دے والد دے سارے گناہ معاف کر چھڑے. یار دیکھو یہ بسم اللہ دی برکتاں نے کہ باپ دی بخشش ہوگی تے جیڑا پتر سارے قرآن پڑھ دے اللہ انہوں کنیاں برکتاں عطا کرے گا. ایک نوجوان آج جڑے بچے صبح جلدی آندے نے نا, یہ انہاں واسطے میں حوصلہ افزائی تاکہ ہو جلدی آن. جڑے لیٹ آندے ہو نیت کرن کے اسی جلدی آئیے. کچھ گلاں ایسی ہو گئی نے اللہ کریم اپنی نشانیاں دوجے بندیاں نوں وکھاندا ہے تاکہ انہاں دا ایمان مضبوط ہو جائے. جویں فلسطین دے وچ حافظ قرآن بچہ شہید ہویا تے جسم دے وچوں کستوری دی خوشبوئاں آ رہی ہیں. وہ بھی اسی ویکھیا کہ بچہ قرآن دی تلاوت کر رہا ہے, ڈاکٹر دا آپریشن کر رہے ہیں. یہ اللہ پاک اپنی نشانیاں وکھاندا ہے. ویکھو لوگوں انہاں دا ایمان کتنا مضبوط ہے. ویکھو نا کتنے عرصے تو بعد پھر جمعے واسطے مسجد اقصی کھلی تو کتنا دوڑتے جا رہے ہیں. انیاں شہادتاں ہون دے باوجود پھر بھی انہاں دی مسجد دے نال محبت چیک کرو, پھر بھی انہاں دی نمازاں دے نال محبت چیک کرو, پھر بھی جمعے وار کڈے دوڑ دوڑ کے آ رہے ہیں. حالانکہ اتنا کچھ ہون دے باوجود بندہ کہندے لک ٹوٹ جاندا ہے, بندے نوں سہارا نہیں جلدی ملدا. انہاں دے جذبات ویکھو کہ پھر نماز پڑھدے پے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک نوجوان وہ قبر جی ساری قبر کو خدا نہ خاصا کوئی قبر بیٹھ جائے, اس طرح سے نوجوان کی قبر بیٹھ گئی. قبر دے وچوں خوشبوئیں آ رہی ہیں, جسم بھی سلامت ہے, کفن بھی سلامت ہے, تو بڑی پیاریاں خوشبوئیں پھیل گئی نے. قبر مرمت کرنے تو بعد انہیں گھر تک پہنچے, پتہ کر کے بھی کہدا پتر سی ہے. چلے گئے اس گھر تک, وہ باپ ملیا,
ਉਸ ਦੇ ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਕੀ ਪੜਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕਫਨ ਵੀ ਸਲਾਮਤ ਹੈ, ਜਿਸਮ ਵੀ ਸਲਾਮਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਪਈਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਪੜਦਾ ਸੀ। ਸੋਹਣੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਪ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਜਿਵੇਂ ਫਜਰ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਜਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਂ ਡਾਂਟ ਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਫਿਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੋਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਗਾ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਅੱਗ, ਕਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇਂਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਅੱਗ, ਮੈਂ ਘਸੀਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਈਸ਼ਾ ਵੇਲੇ ਮਸੀਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੇ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਚਾਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਚੁੱਕੇ। ਹਾਂ ਹਦੀਸਾਂ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕਰਮ ਫਰਮਾਇਆ, ਘਰਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਫਜਰ ਵੇਲੇ ਅੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਵਧਾ ਲਾਂਗੇ ਯਾਰ, ਫਜਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੋਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ। ਵਗੈਰਾ ਵੈਸੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਈਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਲਦੀ ਸੋ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸੁਬਹ ਫਜਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਲਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਏ। ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਦੋਂ ਫਜਰ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਕਿੰਨੀ ਦਿਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਜਮਾਤ ਹੀ ਲੱਗੀ, ਮੁੰਡਾ ਉੱਠਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਆ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਦਬਕੇ ਮਾਰ ਇੰਨਾ ਜਗਾਇਆ ਉੱਠਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵੇਖੋ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਅਤਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਾਪ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਇਹ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਵਜ਼ੂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸਾਂ, ਇਹ ਏਡੇ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸੀਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਨਗ ਉੱਤੋਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਖੁੰਝੇ ਨੂੰ ਖੁੰਝੇ ਚੁੱਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਤੇ ਆ ਕੇ ਜਮਾਤ ਵੇਖਦਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਤਰ ਘਰ ਸੁੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖੌਫ ਹੋਵੇ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ। तो बाप ने आख्या आई आदत अल्लाह ਨੂੰ पसंद आ गई है कि बच्चा दौड़ के कुरान पढ़ने वास्ते जाता सी, बच्चा खुद ब खुद मसीते चला जाता सी, मेरे तो जान तो पहलो आई अल्लाह ने ओदी अदा पसंद आ गई, अल्लाह ने ओदी बख्शिश कर छड़ी। सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम की बारगाह में तजा है जो भी हमने जिक्र किया कुरान पाक की शान, अल्लाह हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जिन बच्चों ने कुरान पाक मुकम्मल किया है ये इसी तरह कुरान पाक पढ़ते रहें, नमाज़ें पढ़ते रहें, जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं वो भी हिम्मत करें, इंशाअल्लाह जिंदगी में वफा की